الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری یہ مجلس تکمیل قرآن کریم کی مجلس ہے، جس میں ہمارے جامعہ کے بہت ہی قابل قدر استاذ اور سب کے محسن حضرت مولانا احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے، جو کہ ہمارے بھی بیٹے ہیں، حافظ عطاء الرحمن صاحب، اور دوسرے ساتھی محمد حارث، ان دونوں کا ماشاءاللہ قرآن کریم آج مکمل ہوا ہے، اور حضرات اساتذہ اکرام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنے حضرات اساتذہ اکرام کے سامنے آخری سبق سنایا۔ اللہ تعالیٰ اس تکمیل قرآن کریم کو ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور تمام اعزاء اقارب کے لیے دنیا آخرت دونوں کا اعتبار سے بہت ہی خیر و برکت کا سبب بنائے، اور انشاءاللہ یہ خیر و برکت کا سبب ہے۔ قرآن کریم تو خیر کا منبع ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے، جس کی بھی اس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، وہ بھی اس خیر سے متمتع ہوتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ان بچوں نے، بالخصوص حافظ عطاء الرحمن صاحب نے، یہ جو قرآن کریم پڑھا ہے، یہ ہمارے جامعہ کے قدیم استاذ ہیں حضرت قاری حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس رہ کر قرآن کریم کی تکمیل کی۔ اور یہاں بات یہ چل رہی تھی آپ حضرات کی تشریف آوری سے پہلے کہ جو ایک پختون لب و لہجے کے اثرات قرآن کریم کی تلاوت میں در آتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ یہاں رہ کر انہوں نے مکمل اس ماحول میں ہی ان کی پیدائش بھی ہوئی، پرورش بھی ہوئی، اور یہیں رہ کر انہوں نے قرآن کریم مکمل پڑھا، تو ماشاءاللہ قرآن کریم کی درست تجوید لب و لہجہ وہ ماشاءاللہ آج سننے کو مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کے بزرگ اور ہمارے مخدوم اور ہم سب سے محبت کرنے والے، اور وہ خود بھی ہمارے محبوب تھے، ہمارے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے، ہمارے حضرت ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی قرآن کریم یہیں پر حفظ کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری نسل میں قرآن کریم کی یہ دولت مکمل طور پر اللہ پاک نے ودیعت فرما دی، عطا فرما دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس مادی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے جو کچھ بھی ہے، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ منعم ایک ہے، انعامات کرنے والا ایک ہے، لیکن جن پر انعامات ہو رہے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، اور ہر طرح کے انعامات وہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انعامات کو کوئی جتلایا نہیں گیا کہ میں نے تم پر فلاں فلاں نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ بھی کیا۔ جبکہ عام طور پر دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بظاہر کسی پر کسی احسان کا، کسی نعمت کا ذریعہ بن جائے، تو دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ وہ انسان اس احسان کو یاد بھی رکھتا ہے، بلکہ اس کو گنواتا بھی رہتا ہے، اور اس کے بار بار تذکرے بھی کرتا ہے، اور وہ احسانات یاد دلا کر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بدلے کے طور پر بھی مجھے کچھ ملے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں کھربوں احسانات فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو جتلایا نہیں ہے۔ صرف ایک احسان اللہ پاک نے جتلایا قرآن کریم کے اندر، کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو میں نے تمہیں دی ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ کس احسان کو؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ ہی کے طفیل دنیا آخرت کی ساری نعمتیں انسانوں کو ملی، اور آج جو قرآن کریم کی دولت تمام انسانوں کے پاس ہے اللہ کی طرف سے،
تو اس بہت بڑی نعمت کا سبب بھی، ذریعہ بھی، اور اس کا طفیل بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن احسانات جتلائے تو نہیں، لیکن یہ بار بار فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کی بات جو ہے وہ بار بار فرمائی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس پر ناشکری پر اور کفر پر جو لفظ بولا گیا وہ ملتے جلتے ہیں۔ کفران نعمت اور کفر یہ ملتے ہیں، یعنی کفر کو اور ناشکری کو ایک جیسے الفاظ کے اندر قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا اگر تم یہ کام کر لو۔ کیا کرو؟ ان شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کو استعمال والی تو نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو ملی ہیں، ایمان کی دولت ہے، جناب نبی علیہ السلام کی نسبت ہے، قرآن کریم کی دولت ہے، ہمیں ایک صحیح عقیدہ دیا گیا، ہمیں صحیح اعمال دیے گئے، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا، فرمایا کہ ان پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ پاک اس کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو شکر ایک ایسی دولت ہے جو انسان کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی ہے، دیگر آیات کو اگر دیکھا جائے، اور ان نعمتوں کے اندر برکت کا سبب بھی ہے، اور ان نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا اور آخرت کے عذابات سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ شکر ایسی دولت ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کریں تو میرا خیال میں ہم ایمان کا تذکرہ پہلے کریں گے اور شکر کا تذکرہ بعد میں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر کا تذکرہ پہلے کیا اور ایمان کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس پر حضرات مفسرین نے ایک نقطہ جو ہے وہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ جو نعمتیں مجھے دی گئی ہیں یہ کوئی خالق ہے، کوئی رب ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے، لیکن وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بالآخر ایک دن اس کے ایمان کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اتنا زبردست نقطہ نکالا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اخروی ساری نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں بغیر ایمان کے بھی انسان کو ملتی رہتی ہیں، لیکن اخروی نعمتیں وہ ساری کی ساری اس کا ذریعہ ایمان ہے۔ تو میں شکر کے ذریعے سے اخروی نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، شکر اخروی نعمتوں کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارا جو شکر ہے نا وہ اللہ پاک جانتے ہیں، تمہاری زبان سے شکر کے کلمات کس قدر نکلتے ہیں، تمہارے اعضاء اور جوارح سے شکر کے کیا کیا اعمال ظاہر ہوتے ہیں، تمہارے دل دماغ میں شکر کے کیا جذبات ہیں۔ تو فرمایا اللہ اپنے اس علم کی بنیاد پر شاکر، یعنی وہ خود قدردان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شکر ہم سے کروایا جا رہا ہے لیکن اس شکر پر قدردانی خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی خوبصورت بات ہے کہ انسان کبھی بھی یہ مت سوچے، عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ میری فلاں قابلیت، فلاں صلاحیت، اور میری یہ ترتیب اور میری یہ تدبیر یہ فلاں نعمت کا ذریعہ بنی ہے۔ تو اگر انسان کی نظر اپنی تدبیر پر اور اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی محنت پر، اپنی صلاحیت پر انسان کی نظر جم جائے تو یہ انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس شکر کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تو میں نے اپنی وجہ سے کیا، اپنی تدبیر سے کیا، اپنی صلاحیت کی، میری صلاحیت کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، لہٰذا وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوگا، وہ ناشکرہ بنے گا۔ اور جب کوئی انسان ناشکرہ بنتا ہے، عجیب بات ہے کہ جیسے شکر ایمان کا ذریعہ ہے
ناشکری کفر کا ذریعہ ہے۔ فرمایا یہ فرعون، قارون، حامان، شداد، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں تھیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بنے، اور ایسے ناشکرے بنے کہ وہ پھر ناشکروں کی مثال بن گئے، عبرت بن گئے کہ بھائی یہ ہے ناشکری کا نتیجہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا منکر تک ہو جاتا ہے اور خدائی کے دعوے کرنے لگتا ہے۔ تو شکر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ یا بعض اوقات آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ فطرت کی بخشش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی فطرت کی بخشش کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی سب اتنے سارے بچے حفظ کر لیں، اس درسگاہ میں بھی حفظ کر رہے ہیں، اس مدرسے میں بھی حفظ کر لیں، میرے بچے نے بھی کر لیا، تو اس میں کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، تو ایک ماحول چل رہا ہے، بس ہو گیا الگ۔ تو جب انسان یہ سمجھے گا کہ کسی ماحول کے نتیجے میں یا جو ہے وہ ایک قدرت اور فطرت کا نظام چل رہا ہے، بس اس کے تحت مجھے بھی یہ چیز مل گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نعمت کے ذریعے سے جڑے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جوڑنے والی چیز ہے وہ انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مجھ پر بھی یہ احسان فرمایا ہے، جیسے وہ دیگر پر احسانات فرماتے ہیں، مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں یہ اتنی بڑی دولت دے دی کہ میرا بیٹا قرآن پاک کا حافظ بن گیا، میری بیٹی قرآن مجید کی حافظہ بن گئی، میری بیٹی عالمہ بن گئی، میرا بیٹا عالم بن گیا۔ میں تو اس قابل نہیں تھا، نہ میری اولاد اس قابل تھی، ہمارا پورا گھرانہ اس قابل نہیں تھا، یہ تو اللہ پاک نے ہم پر خصوصی احسان فرمایا۔ ایک بات سنا کر بس بات مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی بھی نعمت انسان کو ملے تو اس کی نظر اللہ کی ذات پر رہنی چاہیے اور اس کا دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور وہ اپنی زبان سے یہ بات کہتا نہ تھکے کہ یا رب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر خصوصی کرم فرمایا، آپ نے یہ نعمت خاص طور پر مجھے دی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ایک مرتبہ نازم آباد کراچی میں حضرت کا قیام تھا، تو ایک مرتبہ کراچی میں بہت زیادہ حبس ہو گیا، اور کراچی میں جب حبس ہوتا ہے تو وہ پنجاب سے جو نا زیادہ سخت ہوتا ہے، وہاں ساری زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ ہوا کے چلنے پر ہے، اور نمی وہاں بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت نے اپنے احباب سے فرمایا کہ بھائی ایسے کرتے ہیں کہ ساحل پر چلتے ہیں، سمندر پہ چلتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ ہوا لگے گی۔ تو جب ساحل پہ پہنچے تو ایسا ہوا کہ وہاں پر ہوا چل پڑی اور بہت خوب ہوا چلی، تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا رب آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمارے لیے ہوا چلائی۔ تو وہ کچھ پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات تھے ساتھ، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا فرمایا، اتنا ہی کافی تھا کہ الحمدللہ ہوا چل پڑی، آپ نے یہ جو اگلی بات کی کہ یار آپ نے ہمارے لیے ہوا چلائی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ پاک ہماری طرف متوجہ کر دے؟ ہوا نے تو چلنا ہی تھا، اتفاق سے ہم بھی آ گئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ کہے جی بس ہی وہ میں اتفاق سے اپنے والد صاحب کے گھر پیدا ہو گیا، وہ اتفاق سے میں حافظ بن گیا، اور بس اتفاق سے مجھے صبح ناشتہ مل گیا، اتفاق سے مجھے دوپہر کا کھانا مل گیا، اتفاق سے میں جی رہا ہوں، اتفاق سے میں صحت مند ہوں، تو پھر اگر ساری چیزیں اتفاقات پر ہی رکھنی ہے تو شکر کا سبب کیا ہے؟ اس لیے انسان خاص طور پر یہ کہے کہ یا رب آپ نے یہ کام میرے لیے کیا ہے، آپ کا میرے ساتھ اتنا پیار کا تعلق ہے، اتنا محبت کا تعلق ہے، آپ نے میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، میں تو اس قابل نہیں تھا، میرا بیٹا بھی اس قابل نہیں تھا، ہمارا گھرانہ اس قابل نہیں تھا، یہ نعمت آپ نے خاص طور پہ ہمیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب انسان یہ کہے گا کہ خاص طور پر اللہ کا کرم میری ذات پر ہوا ہے، میرے گھرانے پر ہوا ہے، تو انسان سجدوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی آنکھوں سے شکر جھلکے گا، اس کی حرکات سکنات سے، اس کے چہرے کی خوشی، اس کی دل کی بشاشت اور مسرت سے وہ اللہ کا شکر جھلکے گا۔ اور جب اللہ کا انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ ان نعمتوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان میں برکتیں نصیب فرماتے ہیں، ان میں دوام نصیب فرماتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا دوام اور برکت کیا ہوگی کہ جب انسان اپنے بیٹے کے لیے، اپنے پوتے کے لیے، اپنی پوتی کے لیے شکر گزار ہوگا، اور ہمارے بزرگوں کا جیسے آپ نے بھی ماشاءاللہ دعوت کا اہتمام کر رکھا ہے
کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. ہمارے حضرت قاری اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جب بیٹوں کا قرآن کریم مکمل ہوا تو انہوں نے بہت بڑی بڑی دعوتیں کی، لیکن جب بچوں کی شادیاں کی وہ سادگی کے ساتھ کی، وہ سادگی کے ساتھ کی. سب کو بتایا کہ بھئی یہ جو نعمت ہے کہ ہمارے بچے قرآن کریم کے حافظ بن گئے، یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارے بچوں نے تو حفظ کرنا ہی تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ کتنے ہی پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کے بچے حافظ نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے، تو ہر وقت انسان یہی کہے کہ یا اللہ آپ کا شکر گزار ہے، تو آپ کے شکر گزار ہیں ہم. تو اس نعمت میں اضافہ اور دوام کیا ہوگا کہ اللہ حفظ قرآن کریم کی دولت کو ان کے خاندانوں میں جاری فرما دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے کئی مثالیں دیکھی، اور ہمارے خاندان کی یہ اپنی مثال ہے کہ بھائی الحمدللہ ایک دن ہم نے فہرست بنائی کہ ہمارے خاندان میں قرآن کریم کے حافظ کتنے ہیں، تو 100 کے لگ بھگ ہمارے خاندان میں قرآن کریم کے حافظ ہیں. یہ کیا؟ یہ ہمارے بڑوں کو وہ شکر تھا، ان کی وہ قدردانی تھی کہ اللہ نے ان کی نسلوں میں اس سلسلے کو جاری فرما دیا. آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ آپ کے والد صاحب نے یہ نعمت آپ کے حوالے کر دی. جو ان کے بڑوں نے، ان کے اساتذہ نے نعمت ان کے سپرد کی تھی، آج وہ نعمت آپ کے سپرد ہو گئی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت، ٹھیک ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں میں اس کو جاری رکھنا. اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ وصیت بہت ضروری ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم دونوں بھائیوں کا تکمیل علم ہوا تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں بلا کر یہ بات فرمائی کہ میرے والد صاحب نے جو امانت میرے سپرد کی تھی، آج میں سرخ رو ہو گیا، میں نے وہ امانت تمہارے سپرد کر دی، اب اگلی نسلوں میں اس کو جاری رکھنا ہے تمہاری ذمہ داری. تو بھئی اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، اللہ تعالی اس نعمت کی حفاظت فرمائے، اس کی قدر کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.